بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ریاست قطر نے افغانستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی مدد جاری رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ جمہوریہ آئیوری کوسٹ میں قطر کے سفارت خانے نے عابد جان میں افریقی مسلم یونیورسٹی کو قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی جانب سے مدد پہنچا دی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 223 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,33,914 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ ملک یمن کو انتہائی ہولناک قحط سالی کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ ریاست قطر نے افغانستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی مدد جاری رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے تاکہ وہاں مکمل طور پر اور پائیدار امن قائم ہو اور عوام کو سلامتی اور استحکام دوبارہ حاصل ہو سکے جس کے وہ حقدار ہیں، اور ملک کے اندر کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں باعزت زندگی گزارنے کی ضمانت حاصل ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل اجلاس کے دوران کہی، جس میں افغانستان میں بحالی امن کی کوششوں کو تیز تر کرنے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر افغان امن مذاکرات کی کامیابی کی منتظر ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان کے بحران کا سیاسی حل نکل آئے اور وہاں کشیدگی ختم ہو جائے، اور یوں افغانستان کے عوام کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ملک کے اندر پائیدار امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے حصول کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب عوام کے حقوق کی ضمانت اور حکومتی سرگرمیوں میں عوام کے تمام طبقات کی فعال شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مذکورہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا، جس کا اہتمام ایسٹونیا، جرمنی، انڈونیشیا نے قطر، فن لینڈ، ناروے اور افغانستان کی پارٹنرشپ میں کیا تھا۔ جمہوریہ آئیوری کوسٹ میں قطر کے سفارت خانے نے عابد جان میں افریقی مسلم یونیورسٹی کے لیے قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی جانب سے مدد پہنچا دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں جمہوریہ آئیوری کوسٹ میں قطر کے سفیر جابر بن عبداللہ نے کہا کہ قطر کی حکومت تعلیمی پروگراموں اور منصوبوں کی مدد کرتی ہے اور وہ ترقیاتی امداد میں تعلیم کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ تقریب کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر کونٹا ارنا نے مذکورہ امداد کے لیے قطر کی قیادت اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کی وزارت ثقافت اور سپورٹس نے کل ایک آن لائن تقریب کا اہتمام کیا، جس میں بچوں کے لٹریچر سے متعلق اسٹیٹ ایوارڈ کے 8ویں ایڈیشن کے ونرز کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ یہ تقریب بچوں کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہوئی۔ بچوں کا عالمی دن ہر سال نومبر کی 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر ثقافت اور سپورٹس صلاح بن غانم العلی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے لٹریچر کی تیاری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ رواں سال اس ایوارڈ کے شرکاء کی تعداد گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جس سے عرب رائٹرز میں اس ایوارڈ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 239 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 189 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 50 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 223 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,33,914 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر 31 دسمبر سن 2019 سے لے کر 20 دسمبر سن 2020 تک دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد
5,74,07,793 ہو چکی ہے، جن میں سے 13,68,818 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ امریکہ کی ریاستوں کیلیفورنیا اور اوہایو میں حکومت نے رات کے وقت سوشل گیدرنگز پر کرفیو لگا دیا ہے، کیونکہ امریکہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہاسپٹلز میں آنے والے وائرس کے مریضوں کی تعداد میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ رواں سال 2020 کے اختتام سے پہلے کووڈ-19 کے سلسلے میں کئی بلین ڈالرز کی ہنگامی امداد منظور کرے۔ برطانیہ کی حکومت نے لاک ڈاؤن میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کرسمس کے دوران فیملیز کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وائرس کے نئے کیسز میں قدرے کمی ہوئی ہے۔ روس کے کچھ ہاسپٹلز میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے ادویات کی شارٹیج ہو جانے کی اطلاع ملی ہے اور انہیں دوبارہ سٹاک کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ پینک کی وجہ سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر یہ ادویات خریدی ہیں اور یوں مارکیٹ میں اب یہ دستیاب نہیں ہے۔ جرمنی میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، چنانچہ ملک کی قیادت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 16 وفاقی ریاستوں میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کریں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اسے آئندہ سال کی پہلی شش ماہی کے دوران کووڈ-19 ویکسین کی 8 ملین ڈوزز حاصل ہو جانے کی امید ہے۔ یوکرین میں کرونا وائرس کے 14,575 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 46,000 افراد کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ وہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اب 90 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں 4 ماہ کے بعد ایک دن کے اندر کرونا وائرس کے 2,700 سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 3,68,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 3,27,500 لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا ادویات تیار کرنے والی کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ وہ اگلے ماہ دسمبر میں کرونا وائرس کی ویکسین سپلائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ فی الحال محدود مقدار میں یہ ویکسین مہیا کی جائے گی، تاہم موسم سرما کے اختتام سے پہلے ہی زیادہ مقدار میں ویکسین کی فراہمی ممکن ہوگی۔ فائزر نے اس ویکسین کے تجربات کی کامیابی کی شرح 95% بتائی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کی حکومت نے جرمنی کی ایک کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے اس کمپنی کو گزشتہ 10 برسوں سے زیادہ عرصے سے بیروت کی بندرگاہ پر سٹور کیے گئے خطرناک میٹیریل کو اٹھانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ ملک یمن کو انتہائی ہولناک قحط سالی کے خطرے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی قحط سالی دنیا میں پہلے کئی دہائیوں میں نہیں آئی ہوگی۔ امریکہ میں صدارتی الیکشنز کا آخری نتیجہ آ جانے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی الیکشن کمیشن کو جارجیا ریاست کے نتیجے کا انتظار تھا، جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 12,000 زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ جارجیا میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹ میں مزید 16 ووٹ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر نے افغانستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی مدد جاری رکھنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ جمہوریہ آئیوری کوسٹ میں قطر کے سفارت خانے نے عابد جان میں افریقی مسلم یونیورسٹی کو قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی جانب سے مدد پہنچا دی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 223 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,33,914 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ ملک یمن کو انتہائی ہولناک قحط سالی کے خطرے کا سامنا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔